جب ہم معجزوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر ایسی چیزیں آتی ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن کیا کوئی معجزہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے صرف سنا جائے؟ ایک ایسی آواز جو آنکھوں سے نہیں بلکہ سیدھا روح میں اتر جائے۔ آج ہم ایک ایسے ہی حیرت انگیز معجزے کی کہانی جانیں گے۔ اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کی آواز میں اتنی طاقت ہو کہ پہاڑ اس کے ساتھ گنگنانے لگیں، اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں تھم جائیں اور پوری کی پوری فطرت اس کے سامنے سر جھکا دے؟ تو آج ہم بات کر رہے ہیں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی نعمت عطا کی تھی جو بالکل منفرد تھی۔ یہ کوئی تلوار یا تخت و تاج کی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی آواز کی تاثیر تھی، ایک ایسا معجزہ جو سننے والوں کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ تو آخر ان کی آواز میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ اس کا اثر صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جس سے پوری کائنات متاثر ہوتی تھی۔ اور یہ معجزہ اپنے عروج پر تب ہوتا تھا جب وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور کی تلاوت فرماتے۔ یہ صرف الفاظ پڑھنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی الہامی دھن تھی جس کی گونج زمین اور آسمان دونوں میں سنائی دیتی تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ کیسا منظر ہوتا ہوگا جیسے ہی حضرت داؤد اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کرتے تو بے جان پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے، پرندوں کے جھنڈ ہوا میں ٹھہر جاتے صرف ان کی تلاوت سننے کے لیے، اور کائنات میں ایک مکمل خاموشی چھا جاتی، جیسے ہر چیز نے سانس روک لیا ہو صرف اس سریلی آواز کو سننے کے لیے۔ اور یہ اثر صرف فطرت تک ہی نہیں رکا، جو انسان بھی ان کی آواز سنتا اس کا دل موم ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو سیدھی روح میں اترتی تھی اور سننے والوں کو اللہ کے اور قریب لے آتی تھی۔ یہ محض ایک خوبصورت آواز نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل روحانی تجربہ تھا۔ لیکن حضرت داؤد کی عظمت صرف ان کی آواز تک محدود نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں ایسے معجزات بھی عطا کیے تھے جو ان کی جسمانی طاقت اور بادشاہت کی بھی دلیل تھے۔ ان کی شخصیت میں دو کمالات ایک ساتھ جمع تھے۔ ایک طرف تو وہ سریلی آواز تھی جو پوری کائنات کو محصور کر دیتی تھی، اور دوسری طرف وہ جسمانی طاقت جس سے لوہا نرم ہو جاتا اور بڑے سے بڑا دشمن بھی زیر ہو جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ سخت لوہے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے موڑ سکتے تھے جیسے وہ گیلی مٹی ہو۔ اس معجزے کی بدولت وہ بغیر کسی بھٹی یا ہتھوڑے کے مضبوط زرہیں یعنی کوٹس آف میل بناتے تھے، جو اس زمانے میں جنگ کے لیے ایک انقلابی چیز تھی۔ اور پھر ان کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب بنی اسرائیل کا سامنا جالوت یعنی گلایت جیسے دیو ہیکل جنگجو سے ہوا، تو یہ حضرت داؤد ہی تھے جنہوں نے صرف ایک غلیل اور ایک پتھر سے اسے شکست دے دی۔ یہ صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے بادشاہ بننے کا راستہ بھی یہیں سے نکلا تھا۔ اس عظیم فتح کے بعد وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور یہ ایک بہت ہی نایاب اعزاز ہے، کیونکہ وہ ان چند پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ نے نبوت اور بادشاہت یعنی روحانی اور دنیاوی دونوں قیادتیں ایک ساتھ عطا کی تھیں۔ حضرت داؤد کی کہانی صرف اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی، ان کی آواز کا معجزہ تو اس دنیا سے آگے آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنت میں خوبصورتی کا جو معیار ہوگا وہ حضرت داؤد کی آواز ہوگی۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی آواز اللہ کے نزدیک کتنی خاص تھی۔ اور یہ صرف ایک معیار ہی نہیں بلکہ ایک وعدہ بھی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو حضرت داؤد جیسی ہی خوبصورت آواز عطا کی جائے گی، اور وہ خود جنت میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں کی قیادت کریں گے، ایک ایسی محفل جس کی خوبصورتی کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا معجزہ جو نظر نہیں آتا بلکہ سنائی دیتا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاید یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت صرف وہی نہیں جو نظر آئے، بلکہ کچھ اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف روح سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔